الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيد شرف أحمد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے لیے احساس کی بات ہے کہ گزشتہ ماہ ربیع الاول گزشتہ سال ماہ ربیع الاول میں اس مسجد میں مجھے حاضری کا موقع ملا تھا. تو اس سال عاشور کے موقع پر آپ سے ملاقات ہوئی. اللہ رب العزت ہم سب کی عمر دراز فرمائے اور اللہ کرے کہ آئندہ سال بھی ہم سب اسی طرح اس موقع پر ایک دوسرے سے مستفید ہوں. دوستوں، عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی جنگ لڑی جا رہی ہو یا کسی قسم کا بھی کوئی مقابلہ ہو، کوئی میچ چل رہا ہو، جب جنگ ختم ہو جاتی ہے یا میچ ختم ہو جاتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا. اس میں تو کوئی شک نہیں رہتا. جنگ سے پہلے یا جنگ کے دوران تو آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو باتیں سامنے آ جاتا ہے. لیکن ایک کربلا کا عجیب معاملہ ہے کہ آج تک یہ بحث چل رہی ہے کہ کون جیتا کون ہارا. حسینی کہتے ہیں حسین جیت گئے، اور بھلے وہ تعداد میں بہت کم ہیں لیکن آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی اور وہ آج بھی اس میں یزید کو فاتح قرار دیتے ہیں. اور پھر یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ بتائیے اگر امام حسین حق پر تھے تو ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ اگر وہ حق پر تھے تو ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ آپ مولا علی کو مشکل کشا تو کہتے ہیں لیکن وہ مشکل کشا ہیں آپ کے اور اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکے. تو جو اپنے بیٹے کی مشکل دور نہ کر سکے وہ آپ کی مشکل کیا دور کرے گا؟ آپ کی مشکل کشائی کیا کرے گا؟ دیکھیے، ایک تو اس بات کو سمجھیے کہ کربلا کا واقعہ ایک آفت نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا. اور امتحان میں کامیابی پاس ہو جانا ہوتا، امتحان کا ٹل جانا نہیں ہوتا. بھائی مثال کے طور پہ اگر آپ کا بچہ سی ایس ایف کا امتحان دے رہا ہے تو بتائیے آپ کیا خواہش رکھتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا یہ کہ پرچہ کینسل ہو جائے، امتحان منسوخ ہو جائے؟ نہیں، آپ تو دعا کرتے ہیں میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، امتحان پاس کر جائے. یہی ہوتا ہے. تو دوستو، آپ کی شہادت کا چرچا تو آپ کے بچپن سے تھا. بھائی جبرائیل آ گئے، خبر دے گئے تھے، مٹی بھی دے گئے تھے. بہت سی مختلف روایات ہیں، بہت سے فرشتے آئے، خبر تو دے گئے. اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں یہ خبر مشہور تھی، سب جانتے ہیں. تو کیا حضور نے کبھی دعا مانگی؟ کیا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں حسین سے اپنے اس نواسے سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ مولا تم تو جانتے ہیں تو خود ہی واقف ہے. تو
میرے حسین پر سے اس آفت کو ٹال دینا، اس مصیبت کو ٹال دینا، اس کی جان بچا لینا، اس کی جان کی حفاظت فرمانا، یہ دعا تو نہیں مانگی۔ اب آپ کی شہادت کی خبر تو مولا علی کو بھی تھی، خاتون جنت کو بھی تھی، وہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئی کہ حضور دعا فرما دیجیے اپنے اس واقعے کے لیے، ہمارے اس بیٹے کے لیے، کہ اللہ اس کی جان کی حفاظت فرمائے، اس مصیبت سے اس کو محفوظ فرمائے۔ یہ تو دعا کسی نے، دعا تو مانگی، حضور نے مانگی، لیکن کیا مانگی؟ کہ مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما۔ یعنی دعا تو فرمائی، لیکن دعا یہ نہیں فرمائی کہ امتحان ٹل جائے، دعا یہ فرمائی کہ امتحان پر پورا اترے، کامیاب ہو جائے۔ اچھا اس بات کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھے نا، آپ کے بیٹے کا امتحان ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلانا گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالج میں ہے، آپ وہاں پہنچتے ہیں، پتہ لگواتے ہیں ہیڈ ماسٹر کون ہے، اس کے پاس پہنچتے ہیں، بتاتے ہیں جی ہمارے بیٹے کا امتحان ہے آپ کے سینٹر میں۔ تو چلیں اگر آپ کوئی مدد نہیں بھی کر سکتے تو بچہ اپنی مدد آپ جو کرے کم از کم اس کی تو اجازت دے دیجیے گا اس کو۔ تو وہ پہلا سوال آپ سے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی آپ نے اپنے بچے کی تیاری نہیں کروائی تھی، پڑھایا نہیں تو؟ آپ کہتے ہیں جی پڑھایا تھا، تیاری بھی کرائی تھی، ٹیوشن بھی لگائی تھی، اکیڈمی بھی بھیجا تھا، کیا تو سب کچھ تھا، لیکن آپ جانتے ہیں آج کل کے بچے یہ ٹی وی فون گیم سے کہاں نکلتے ہیں۔ تو جی ہم نے تیاری تو کی، کوشش تو کی، لیکن بچہ کچھ کن ذہن ہے، کچھ نالائق ہے، اگر آپ کو تعاون کر دیں گے، مہربانی فرمائیں گے، اگر میری سفارش قبول فرمائیں گے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، امتحان میں پاس ہو جائے گا، فیل ہونے سے بچ جائے گا۔ تو دوستو امتحان میں اگر سفارش کی جاتی ہے، پیچھے آیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو نالائق ہوتا ہے، جو حسین ہو، اس کے لیے امتحان میں سفارش نہیں ہوتی۔ امتحان میں اس کے پیچھے کوئی نہیں آتا، اس کی تیاری تو کروا دی گئی نا، جو تربیت ہوئی وہی آپ کی تیاری، آپ کے لیے دعا بھی کی گئی، لیکن دوستو امتحان میں کامیابی، اس میں پاس ہو جانا، اور آپ دیکھ لیجئے کیسے پاس ہو گئے۔ دیکھیے جب آپ کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر آپ کی گود میں تھا، اب پیاس سے نڈھال ہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بیتاب ہے، یزیدی لشکر کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھ دشمنی تو تیری اور میری ہے، اس معصوم سے تو تیری کوئی دشمنی نہیں، چل اس کو کوئی 2 گھونٹ پانی پلا دے، 2 گھونٹ پانی دے دے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ میں بھی لوں گا تو کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھوں سے پلا دے۔ تو کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، تیر چلا اور اپنی گود میں، اپنے بازو میں معصوم کربلا کی شہادت ہو گئی۔ لیکن دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ تیر چلتا ہے، آپ کی گردن سے گزرتا ہے، وہ ظاہر 6 مہینے کا بچہ کتنی گردن ہوتی ہے، گردن لٹک جاتی ہے، آپ کے ہاتھوں پر سادادے کا خون آتا ہے، تو ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرماتے ہیں، وہ اپنا چہرہ نوچنے بھی نہیں شروع کر دیتے، پیٹنا بھی نہیں شروع کرتے، کوئی گریبان بھی چاک نہیں کرتے، لیکن ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا اپنے حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرمائے۔ تو دوستو ہر مرحلے پر جو حضرت علی اکبر کو بھی شہید کیا جاتا ہے، تب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو لاشیں اٹھا کے خیمے میں لے جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا حسین کی یہ بھی قربانی قبول فرمائے۔ دوستو اب یہ دیکھیں کہ 9 محرم کو عصر کے بعد دشمن جو طبلِ جنگ بجا لیتے ہیں، حملہ کرنے کو تیار نہیں آ رہے ہیں، تو امام علی مقام ان کو روکتے ہیں کہ بھائی صبح کریں گے مقابلہ، 1 رات کی مہلت ہو، اور ویسے بھی شام سے وہ جنگ کرنے کا تو کوئی رواج نہیں، کون کرتا ہے، صبح دیکھیں گے، ابھی مہلت دے دو۔ تو یزید کے لشکر میں سے کسی شخص نے کہا، ہو سکتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ اب تک تو مذاکرات سے بات چل رہی تھی نا، بات چیت چل رہی تھی، تو اب جب ہم نے طبل بجا دیا، جب ہم میدان میں اتر آئے، جب تلوار نیام سے کھینچ لی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچنے کے لیے وقت مانگ رہے
بھائی پہلے ان کو لگتا ہوگا میں نواسے رسول ہوں، بھائی یہ مجھے کون نقصان پہنچائے گا، میرے اہل بیت کو کون نقصان پہنچائے گا، تو مذاکرات سے بات چیت سے کام چلاتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم تو سمجھیدہ ہیں، ہم تو واقعی جان کے پیاسے ہیں، ہم تو میدان میں اتر رہے ہیں، ہم نے تو تبل بجا دیا، تو اب شاید یہ سوچنے کے لیے مولا مانگ رہے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کیا آپ سوچنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں سوچنے کے لیے نہیں مانگ رہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک رات خوب اپنے رب کی عبادت کریں، گویا اپنے نانا کی سنت پوری کر رہے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر ایسا ہی ہوا، حضور ساری رات عبادت اور استغفار کرتے رہے تھے۔ تو ایک رات دے دو، ہم خوب دل لگا کر تسلی کر کے اپنے رب کی عبادت کرنا تھا، نہ حکمت عملی بنانے کے لیے وقت مانگا تھا، نہ اس لیے کہ دیکھیں کوئی فرار کا رستہ نکلتا ہے کہ نہیں، نہ ہی بچوں کو کوئی وصیت کر لی تھی، نہ ہی یہ سوچا کہ اچھا بھائی جان کو بچتی دکھائی نہیں دیتی، چلو بچوں کے ذرا چہرے کو دیکھو، پرانی باتیں پرانی یادیں ذرا تازہ کر، نہیں بلکہ ساری رات عبادت میں تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دی، اور جب خیمے کے مردوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ تو میری جان کے لڑتے ہیں، میرے خون کے پیاسے، تم چلے جاؤ گے تو تمہیں روکے گی بھی نہیں، کیونکہ میں بات میں آپ بیٹھوں، جب تک میں موجود ہوں تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم میری محبت میں میرے ساتھ آئے تھے، لیکن اب یہ معاملہ بگڑ گیا ہے، اب جان بچتے دکھائی نہیں دیتی، میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر تمہاری جانی جائے، تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب سب کی نظریں حضور کے چہرے پر ٹکی، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، آپ کو خیال یہ آیا کہ شاید شرمسار ہوتے ہیں، شرم کے مارے نہیں ہوتے کہ نواسہ رسول کو اس حال میں کیسے چھوڑ دیا جائے، تو چلو چراغ بجھا دیتے ہیں، جس نے جانا ہوگا وہ کسی شرمندگی کے بغیر وہ تاریکی میں اٹھ کے چلا جائے، چراغ بجھا دیا جاتا ہے، جب جلاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں کرتا، آج اب کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ دوبارہ ایسے ہی کرتے ہیں، دوبارہ بجھاتے ہیں، پھر جلاتے ہیں، پھر بجھاتے ہیں، پھر جلاتے ہیں، جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ اگر سورج نکلنے تک بھی اسی طرح چراغ جلاتے اور بجھاتے رہے تب بھی ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ عرض کی حضور اگر قیامت کے روز آپ کے نانا نے اگر رسول اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میرا نواسہ میرا حسین وہ مشکل میں تھا، دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اور تم اس کا ساتھ چھوڑ کے آ گئے، تو بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا اس کی پرواہ مت کرو، میں تمہاری سفارش کروں گا، میں بتاؤں گا کہ تم نہیں گئے، میں نے اجازت دی تھی، میں نے بھیجا تھا، تمہاری سفارش کروں گا، جانا چاہتے ہو تو بے فکر ہو کے جاؤ، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو عرض کرتے ہیں حضور یہ تو آپ کی شفقت ہے، آپ کا کرم ہے، لیکن یہ ہماری غیرت ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ حضور نے فرمایا سوچ لو، صبح قتل کر دیے جاؤ گے، شہید کر دیے جاؤ گے، تو عرض کہ اگر شہید کر دیے جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ایک تو یہ کہ اس نے شہادت عطا فرمائی، دوسرا یہ کہ حسین کے قدموں میں عطا فرمائی۔ تو دوستوں یہ ایک امتحان تھا، لیکن 3 روز سے کوئی بھوکا پیاسا ہو اپنے قدموں پہ بھی کھڑا نہ ہو سکے، اگر جسمانی کمزوری ایک طرف، آپ دیکھیے اس کا نفسیاتی کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ جی وہ 2-3 روز کہیں بھٹک گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، تو انسانیت جاتی رہی، وہ درندہ سے ہو گئے، وہ 3 سے تو 2 نے ایک کو پکڑا ذبح کر دیا، اس کا گوشت کھانے لگ گیا، عادت پر ہو گئے، اس طرح کے واقعات ہم نے سنے نا، ظاہر ہے کہ بھوک اور پیاس جب اس حد تک بڑھ جائے تو انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ ظالموں نے 3 روز پانی تو بند کیا، لیکن نوافل بند نہ ہو سکے، تہجد بند نہ ہو سکے، قرآن مجید کی تلاوت بند نہ ہو، بلکہ میدان جنگ میں بھی نماز کے لیے جب مہلت مانگی اور مہلت نہ ملی تو آدھوں نے پہلے نماز پڑھی، آدھوں نے بعد میں نماز پڑھی۔
دوستو امام حسین نے حق پر سمجھوتا نہیں کیا بے شک، لیکن شریعت پر بھی سمجھوتا نہیں کیا. اگر عبادت پر سمجھوتا نہیں کیا، ریاضت پر بھی سمجھوتا نہیں کیا، شریعت پر سمجھوتا نہیں کیا، طریقت پر بھی سمجھوتا نہیں کیا. تو دوستو کیا ہم نے بھی اپنے غریبانوں میں یہاں پر دیکھا ہے؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارا کیا اخلاق ہے؟ ہم یہ محافل سجاتے ہیں، سجانی چاہیے. اللہ آپ دوستوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے محفل سجائی، ان کو بھی جو حاضر ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ بھئی رخصت کا رشتہ تو بہت سے صحابہ نے بھی اختیار کیا تھا، حضور بھی اختیار فرماتے ہیں. بھئی جان بچانا تو ہم پر واجب ہے. ہم کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. تو جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب جان بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو جان بچانے کی خاطر بیعت کر لیتے، پھر بعد کی بات میں دیکھی جاتی، بعد میں حکمت عملی بنائی جاتی. جان بچانے کی خاطر اگر ایسے کر دیا جاتا ہے خلاف شریعت بھی نہ ہو. انہوں نے بیعت کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ یزید ایک فاسق تھا، ایک فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا. اور ذہن میں رکھیے کہ یہ کام تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں. وہ اعلانیہ کیا کرتا تھا اور ان کا رواج کیا کرتا تھا. اور یہ امام حسین کے لیے کوئی سنی سنائی باتیں نہیں. بھئی کسی نے بتا دیا کہ یزید تو بہت ہی برا انسان ہے، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ایسا نہیں. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیے امام عالی مقام نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے اور سواری ہونے کے باوجود پیدل چل کر کیے. یزید نے ایک حج کیا تھا اور اس پر بھی اپنے ساتھ شراب کا مٹکا رکھتا تھا اور گویے ساتھ لے کر آیا تھا کہ رستے میں تفریح ہوتی رہے گی. حج کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو وہاں پر شراب کی محفل سجا جاتا ہے اور امام عالی مقام کا جب گزر ہوا اور شراب کی بدبو سنی تو پوچھا کہ یہ کیا ہے. ایک پیالی حضور کو پیش کرنے لگا اور اپنے وہ نشے میں آ کر شعر کہا کرتا تھا، شراب کے بارے میں، اس مزے کے بارے میں، اس سرور کے بارے میں وہ شعر کہا کرتا تھا. شعر کہنے لگا تو جب پیالہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ پیش کرتا ہے، میں تو اس کی طرف دیکھتا تک نہیں. تو دوستو ذہن میں رکھیے کہ یزید کے قتول امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. وہ جانتے تھے کہ فاسق و فاجر ہے، وہ جانتے تھے کہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، مسلمانوں کا ناحق قتل کرتا ہے، ان کا مال لوٹتا ہے. اس لیے ان کی اس کے ہاتھ پر بیٹھنا نہیں تھا. اچھا تو مجھے اتنا بتا دیجیے، آج جو ہمارے حالات ہیں ہمیں دیکھ کر آج اگر یزید یہاں ہوتا تو وہ خوش ہوتا یا حسین خوش نہیں؟ زانی تھا، بتائیے کیا زنا عام نہیں ہو گیا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، ذرا سب اپنا اتفاق کر لیں. کل کتنی نمازیں پڑھی تھی، آج فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، خود اتفاق کر لیں. فحش تھا، عورتوں کو نچوایا کرتا تھا، ایسی محافل سجایا کرتا تھا. بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہ جو بالی ووڈ کی گانے چلتے ہیں، یہ جو اس میں ناچ گانا ہوتا ہے، فحش قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں، کیا نہیں دیکھتے؟ کسی نوجوان سے ذرا اس کے موبائل کا پاسورڈ لینے کی کوشش تو کریں، جان دے دے گا پاسورڈ نہیں دے گا. تو دوستو یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے. اور ہم باتیں کرتے ہیں، نام لیتے ہیں حسین. دوستو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے زبانی کلامی حسین کی اور اہل بیت کی غلامی کی بات کرنی ہے یا عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دینا ہے. ٹھیک ہے نا دوستو؟ تو میں اتنا عرض کروں گا کہ اگر آج اس محفل کے بعد میں آپ کو سچی دل کی بات بتاؤں، اب محافل میں جانے کو جی نہیں کرتا. خود کو بھی جب دیکھتا ہوں، بات صرف اوروں کی، خود کو بھی دیکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے بہتر ہوں گے، آپ بھی میری جیسے ہوں گے،
لیکن جب میں خود کو دیکھتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا ہے معافی میں جانے کا۔ نصیحت ہم نے حاصل کرنی نہیں، عمل ہم نے کرنا نہیں، اپنی اصلاح ہم نے کرنی نہیں، حسین کی سیرت کو ہم نے سمجھنا نہیں، ان کی شہادت کے فلسفے کو ہم نے سمجھنا نہیں، ان کی سنت پر ہم نے عمل کرنا نہیں، تو دوستو پھر محافل میں حاضری کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو دوستو اگر اس محفل کے بعد آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی جو پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر وہ نماز کی پابندی شروع کر دے تو یوں سمجھ لیں کہ اس محفل سجنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ امام حسین کی یہ قربانی، اچھا جو ان کے اوپر ظلم ہوا وہ تو ہوا، ان کا صبر وہ بھی زمانے نہیں دیکھے، بلکہ جو دشمن ہے، مخالفین ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آج جب میدان میں اترتے ہیں، اور یہ کون سا وقت ہے، کون سا مرحلہ ہے، جب اپنے تمام کنبے کی 2 صاحبزادوں کی قربانی دیتے تھے، قاسم کی، عباس کی، اور محمد کے لاشیں اٹھا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جب وہ میدان میں اترے تو چہرے پر سکینہ، وقار، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کچھ ہوا ہی نہیں، ایسا صبر تھا، ایسی استقامت تھی۔ اچھا وہ سب باتیں اپنی جگہ، اس کا اجر تو اللہ کی طرف ہے۔ جو ظالم تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کچھ تو چلے، ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ یہاں پر ہوا، جو روز معاشر ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو معاملہ پیش آیا وہ اپنی جگہ، اس میں جو ظلم ہوا وہ اپنی جگہ، جو ہمارے لیے سبق ہے سیکھنے کا وہ سب کچھ اپنی جگہ۔ لیکن اس سے دین کو فائدہ کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ حسین نے دین کو بچایا، دین کو زندگی بخشی، تو دین کو نہیں زندگی کیسے بخشی؟ ظلم تو ہوا، 70 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے، بات تو ختم ہو گئی۔ صحرا میں کہیں پہ 72 لوگوں کو شہید کر دیا جائے تو وہ ظلم اپنی جگہ، تمام معاملہ اپنی جگہ، لیکن اس سے آپ کو اور مجھے اور اسلام کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ تو دوستو مختصر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر امام حسین ایک فاسق کے، فاجر کے، شرابی، زانی، جوالی کا، وہ شخص جو مسلمانوں کا ناحق قتل کرتا تھا، وہ شخص جو کہ شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، اس کی بیعت کر لیتے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے۔ یہ ذہن میں رکھیے، وہ بیعت آج کے دور والی بیعت نہیں کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بات ختم۔ وہ بیعت کا مطلب وہ ایک حلف ہوا کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب بتائیے، اگر نواسہ رسول ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر جان بچانے کے لیے بیعت کر لیتا، اس کی اطاعت قبول کر لیتا، تو کل کو کیا کبھی کوئی باطل کے خلاف کھڑا ہو؟ دیکھیں یہ بات ہم سنتے تو ہیں، علماء سے، علماء بتاتے ہیں، لیکن ہم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ذرا بات کو سمجھیے۔ بھائی پاکستان میں ہم لوگ زیادہ تر حنفی ہیں نا، تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہیں بھی تو قید خانے میں ڈالا گیا تھا، انہوں نے بھی تو تکالیف اٹھائی۔ بھائی وقت کا حکمران کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا آپ کو قاضی بناتا ہوں، چیف جسٹس بناتا ہوں، لیکن آپ جانتے تھے کہ اس کی نیت کچھ اور ہے۔ اگر یہ مجھے قاضی لگائے گا تو اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا، میں نے تو فیصلے کرنے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ نے انکار کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ قید خانے میں ڈلوا دیا، اور آپ کا وصال بھی قید خانے میں ہوا۔ اب مجھے بتائیے، اگر نواسہ رسول کی سنت یہ ہو جاتی ہے کہ جو حکمران ہو، چاہے ظالم ہو، چاہے جابر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، تو کیا امام ابو حنیفہ وہ کبھی سٹینڈ لیتے؟ وہ کہتے کمال، یہ تو نواسہ رسول کی سنت ہے، حکمران کو جیسا بھی ہو، خواہ جیسا بھی ہو، اس کی ہر بات ماننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا حکم بجا لانا ہے۔ تو جو وہ فیصلے احتیاط کرتے ہیں، بلکہ نواسہ رسول کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک کو دیکھیں، گورنر صاحب نے
وہ ان کے خلاف گورنر کے خلاف فتویٰ دے دیا، وہ جبری بیعت کراتا تھا، کہتا تھا کہ جی بیعت نہیں کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، آپ نے فتویٰ دے دیا، تو آپ کو بھی کوڑے مارے گئے تھے، امام شافعی پر بھی ان کو بھی قید کیا گیا، امام احمد بن حنبل ان کو بھی قید کیا گیا، آپ کو بھی کوڑے مارے گئے، کیونکہ معتزلہ کے خلاف تھے، ان کے عقیدے کے خلاف تھے اور ان کی حکومت کی حکومت۔ آپ دیکھ لیجیے امام بخاری کو دیکھ لیجیے، امام بخاری کو جب گورنر نے کہا کہ میرے ساتھ بلوایا اپنے صاحبزادوں کو، آپ حدیث پڑھیں گے، انہوں نے کہا کہ گویا یہ فرمایا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں تو نہیں آتا، یہ اگر حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب کی طرح مدرسے میں آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں گے، لیکن باقیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہی رہیں گے، ان کی الگ سے کلاس ہوا کرے گی، میرے بچے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کسی کو حدیث سننے سے تو نہیں روک سکتا، حدیث پڑھا رہا ہوں تو جو بھی بیٹھے گا میں تو نہیں روکوں، انکار فرما دیا، آپ کو وطن جلا وطن کر دیا گیا، تو کیوں انکار فرمایا؟ اس کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ جہاں پہ معاملہ حدیث کا ہوگا، جہاں حدیث کی بات ہوگی، جہاں دین کی بات ہوگی، تم بھلے گورنر ہو، بھلے بڑا عہدہ ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا اقتدار ہے، لیکن بات جب حدیث کی آئے گی، بات جب دین کی آئے گی تو وہاں تمہاری نہیں چلے گی، وہاں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ تو دوستو اگر امام علی مقام میں حق اور باطل کے درمیان یہ لکیر اپنے خون سے نہ کھینچی ہوتی تو بتائیے امام بخاری بھی کمپرومائز کر لیتے، سمجھوتا کر لے، نواسے رسول کی سنت سے بچے کر لیتے، پھر کیا آج ہمارے پاس بخاری ہوتی، کیا مسلم ہوتی ہمارے پاس، کیا فقہ حنفی ہوتی ہمارے پاس، فقہ شافعی مالکی حنبلی ہوتی ہمارے پاس؟ تو دوستو امام حسین نے یہ قربانی دے کر یقیناً اسلام کو زندگی بخشی، اور اس کے بعد جتنے ائمہ آئے جنہوں نے حدیث پر کام کیا، دین کی حفاظت کی، انہوں نے امام عالی مقام کی اس مثال اور ان کی سنت پر ہی عمل کیا کہ باطل کے خلاف ڈٹ گئے۔ دوستو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیے جنہوں نے اہل بیت کی اور آل رسول کی عزت کی، تعظیم کی، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، ان کو بلندیاں عطا فرمائی۔ ایک واقعہ پیش کر کے اب آپ سے اجازت دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پالکی سواری باہر تیار ہے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، پالکی ہوتی تھی، لوگ اٹھاتے تھے، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو منتظر ہیں، یعنی بات یوں سمجھ لیجیے آج کل کے دور میں اگر شاہ رخ خان آ جائے، آپ کو بالی ووڈ اسٹار آ جائے، جو لوگوں کا جیسا مجمع لگ جائے گا، تو کسی دور میں جو علماء ہوتے تھے، جو اللہ والے ہوتے تھے، جو اولیاء اور صوفیاء ہوا کرتے تھے، تو لوگ اس طرح ان کی زیارت میں ترسا کرتے تھے، تو مجمع لگا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، کوئی ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی قدم چومنا چاہتا ہے، کوئی دعا کرانا چاہتا ہے، اسی طرح لوگوں سے مشکل سے نکلتے ہیں، پالکی میں سوار ہوتے ہیں، مزدوروں سے کہتے ہیں ہاں چلو، تھوڑا ہی آگے جاتے ہیں، گھبرائی ہوئی آواز میں پالکی رکوا دیتے ہیں، باہر آتے ہیں اور مزدوروں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے تنے جانا کی خوشبو آتی ہے، سچ بتائیے گا آپ میں سے کوئی آل رسول تو نہیں، آپ میں سے کوئی سید تو نہیں؟ باقی مزدور خاموش، باقی مزدور کو بتا دیتے ہیں نہیں جی ہم سید نہیں ہیں، ایک مزدور خاموش کھڑا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے جد اعلیٰ کی قسم، مجھے بتاؤ آپ آل رسول ہیں؟ تو مزدور کہتا ہے کہ دیکھیے مزدور سے نا مزدوری لی جاتی ہے، کام کیا جاتا ہے، اس سے ذات بات نہیں پوچھی جاتی ہے، اب بات یہ ہے کہ آپ نے قسم ایسی دے دی ہے کہ اب میرا یہ راز فاش کروا دیا آپ نے، ہاں جی میں آل رسول ہوں، میرے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن کیا کروں حالات کا مارا ہوں، پریشان ہوں، جب سے آپ کے شہر میں آیا ہوں کوئی روزگار کی صورت نہیں نکلتی، کوئی فن کوئی ہنر بھی نہیں جانتا کہ ذریعے موج بنا سکوں، تو ہر روز چوک پر یہ پالکی کے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، میں
پھر کسی روز مزدوری لگ جاتی ہے تو لگ جاتی ہے، ورنہ اسی طرح صبر شکر کرتا ہوں گھر چلا جاتا ہے۔ تو دوستو زمانے نے دیکھا کہ وقت کے سید ایک امام ہے، اپنی دستار اتارتے ہیں اور اس سید مزدور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا وہ بھی شرمندہ ہے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، اپنا مقام تو دیکھیے، اپنا مرتبہ تو دیکھیے، یہ تماشا لگ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اب چلیے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، چلتے ہیں۔ آپ کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، مجھے معاف کر دو، اگر قیامت کے روز مجھ سے حضور نے پوچھ لیا کیا میرے بیٹوں کے دوست کیا ان کے کندھے تمہاری مزدوری کرنے اور تمہارا وزن اٹھانے کے لیے تھے، تو میں حضور کو کیا جواب دوں؟ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ عالم، مجھ سے غلطی ہو گئی، انجانے میں خطا ہو گئی۔ اچھا وہ بھی کہتے ہیں بات رفع دفع کرتے ہیں، اچھا چلیے آپ کو معاف کیا، کوئی بات نہیں، جانے دیجیے، چلیے اب یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں ایسی تو بات نہیں بنے گی، اب یوں ہے کہ تم پالکی میں سے آپ پالکی میں سوار ہوں گے اور میں مزدوری کروں گا، میں تو ایسے رہ گئی۔ تو کیا کرتے ہیں، اس زمانے نے دیکھا دوستو کہ وہ مزدور سید پالکی میں بیٹھ گئے اور اعلیٰ حضرت اس کی پالکی اٹھا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور دیکھیے اسی محبت کے صدقے سے اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا عزت عطا فرمائی، امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ ہم اپنا امام مانتے ہیں، اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا